لائے ہوئے مہمان خصوصی شاعر انقلاب، شاعر اسلام، مداح صحابہ و اہل بیت، ترجمان اہل سنت محترم جناب صاحب زادہ قاضی مطیع اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت! تاجدار ختم نبوت! نعرہ تکبیر! قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب! سبحان اللہ نبی بعدہ نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی تیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاهر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كلهم عدول صدق الله مولانا العظيم صدق دل کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پڑھنے بلند آواز ساؤنڈ والا بھائی آواز اس کی تھوڑی سی کھولو، تھوڑی سی بیچ دو آواز کو، یہ ڈبہ میرے خیال میں صحیح نہیں چل رہا، آپ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ کوئی ضرورت اتنی پانی کی، ٹھنڈ ہوگی، نیچے رکھتے ہیں سامعین مکرم قابل تعظیم علماء کرام معززین علاقہ، قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے، تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ماشاءاللہ، جس میں پیارے آقا کی ولادت، میلاد
پیدائش کے تذکرے، میرے آقا کی ولادت ہوئی، میرے آقا پیدا ہوئے. مسکرائیے نا، تھوڑا سا مسکرائیے نا. آج یورپ، فرانس اگر میرے آقا کی گستاخی کریں اور اپنے آپ کو وہ یہ نعرہ دیں کہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، ہمارا مذہب انسانیت ہے، تو میں کہنا چاہوں گا ارے پگلو، انسانیت کو معراج ملی ہی میرے آقا کے قدموں سے. بتاؤ تو صحیح، آقا سے پہلے انسانیت کہاں تھی؟ پستیوں میں تھی، ذلتوں میں تھی، گہرائیوں میں تھی، ذلتوں میں تھی. اس قدر دلدل میں پھنسی ہوئی تھی انسانیت. اس انسانیت کو وہاں سے نکال کر نقطہ عروج پہ اگر کسی نے پہنچایا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا در یتیم ہے، صدیق کا یار ہے، بلال کا غمخوار ہے. کہاں تھی انسانیت؟ کہیں انگلی رکھ کے بتاؤ تو صحیح. مجھ ناچیز سے پوچھو تو میں عرض کروں، آقا کی آمد سے پہلے، آقا کی تعلیمات سے پہلے جسم تھا، احساس نہیں تھا، سر تھا، تاج نہیں تھا. آقا کی تعلیمات سے پہلے دماغ تھا، سوچ نہیں تھی. آقا کی تعلیمات سے پہلے ماں تھی، قابل احترام نہیں تھی. بہن تھی، قابل عزت نہیں تھی. بیٹی تھی، قابل رحم نہیں تھی. بیوی تھی، قابل توقیر نہیں تھی. آقا کی تعلیمات سے پہلے عدالتیں تھی، عدل نہیں تھا. منصف تھے، انصاف نہیں تھا. آقا کی تعلیمات سے پہلے رہزن تھے، رہبر نہ تھے، بے بس تھے، چارگر نہ تھے. آقا کی تعلیمات سے پہلے کعبہ تھا، سجدہ نہیں تھا. ارے آقا کی تعلیمات سے پہلے عمر تھا، فاروق نہیں تھا. نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، قاضی مطیع اللہ سعیدی سے نعرہ تکبیر! آقا آئے ہیں تو ظلمت کے پردے چھٹے ہیں. اسی لیے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، ان کے فرزند ارجمند مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں، ولادت کا منظر، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. پردے اٹھے نگاہ سے، پردے اٹھے نگاہ سے ہر شے نکھر گئی. تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی. دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے. کلیوں کے جام پھولوں کے ساغر چھلک پڑے. برگ و شجر نہال ہوئے، جھومنے لگے. آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے. کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ بار پر. فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر. تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے. بادل بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بادل فضائے دہر پہ رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا. پتھا تمام جلوہ گئے دور ہو گیا. پائی جھلک جو ساکی کوثر کے نور کی. زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے ولادت. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے میلاد. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے آمد مصطفیٰ. بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے. اللہ اکبر. پیارے آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، تشریف لائے آقا دنیا میں. مسکرا کے بولو نا، مسکرا کے بولو. آقا دنیا تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا. اور اللہ مسکرا کے فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا. مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا.
کیا کہوں؟ ایک ارادہ میرا اور تھا گفتگو کا، لیکن یہ جملہ آ گیا ہے، اجازت ہو تو میں آپ کے حوالے کر کے بات آگے لیے چلوں۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، مجھے اصل میں نا چہرے پڑھنے کی عادت ہے، چہرے پڑھتا ہوں پھر بات رکھتا ہوں کہ اس چہرے کو بھوک بریانی کی ہے، مٹن کی ہے، قورمے کی ہے، یا اسے دال کھلا دوں۔ سبحان اللہ۔ تو جو ہے ایک عرب عالم نے سوچا، پیارے آقا نے یہ کیوں فرمایا میں عہد سے پیار کرتا ہوں، عہد مجھ سے پیار کرتا ہے؟ غار ثور کے بارے میں تو نہیں فرمایا پیارے آقا نے جہاں 3 راتیں ٹھہرے ہیں، غار حرا کے بارے میں تو نہیں فرمایا جہاں پہلی وحی آئی ہے، عہد کے بارے میں کیوں فرمایا کہ میں عہد سے پیار کرتا ہوں، عہد مجھ سے پیار کرتا ہے؟ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہیلی کاپٹر سے تصویر لی گئی، 8 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا عہد کا پہاڑ اللہ نے یوں بنایا ہے جیسے لکھا ہوتا ہے محمد۔ وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے، روح شمس و قمر محمد، مطلوب بام و تر محمد، راہ دار راہبر محمد، راکب بحر بر محمد، نطق شیری اشر محمد، طیب و طاہر محمد، مزمل و مدثر محمد، نبی الحرمین محمد، سرور کونین محمد، محبوب رب المشرقین محمد، جد الحسن والحسین محمد، امام القبلتین محمد، شفیع المذنبین محمد، سید العارفین محمد، سید الساجدین محمد، مشعل بزم وفا محمد، واجب حل عطا محمد، گوہر ارتقا محمد، گوہر انما محمد، سید الاصفیاء محمد، آفتاب ہدا محمد، مہتاب عطا محمد، یاسین و طہ محمد، رحمت للعالمین محمد، رہبر السالکین محمد، راحت العاشقین محمد، صاحب قاب قوسین محمد، رسول الثقلین محمد، نازش دو جہاں محمد، رحمت برسبا محمد، ہادی انسجا محمد، فخر کون و مقام محمد، مشفق و مہرباں محمد، راحت آسیہ محمد، سید و سردار محمد، قافلہ سالار محمد، مصدر انوار محمد، نور انوار محمد، حبیب کردگار محمد، مقصد کائنات محمد، مقصود کائنات محمد، مرکز کائنات محمد، عادی کائنات محمد، روح کائنات محمد، طبیب کائنات محمد، حسن کائنات محمد، رونق کائنات محمد، بہار کائنات محمد، فخر موجودات محمد، جمیع الحسنات محمد، جامع البرکات محمد، خیر الانام محمد، سید العرب والعجم محمد، جمیل الشیم محمد، تاجدار حرم محمد، چراغ حرم محمد، عادل بے عدیل محمد، دعائے خلیل محمد، لطف رب جلیل محمد، صادق و امی محمد، خیر الورا محمد، بدر الدجا محمد، شمس الضحا محمد، احمد مجتبی محمد۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ اتنے قیمتی موتی آپ کی جھولیوں میں آ رہے ہیں، آپ خاموش بھی ہیں، اور میں یوں تو نہیں کہتا کہ آپ آگے بڑھیں، خدمت بھی ساتھ چلتی رہے اور داد بھی، ایسے نہیں، اتنے قیمتی موتی آپ کی نظر ہو رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، صلی اللہ ساتھ دیں ماشاءاللہ۔ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اصلی پڑھ لو، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ وسلم۔ ایمان سے زیادہ مقدم محمد، دین سے زیادہ مقدس محمد، فرشتوں سے زیادہ معصوم محمد، والدین سے زیادہ محترم محمد، اولاد سے زیادہ عزیز محمد، دھڑکن سے زیادہ قیمتی محمد، خوشبو سے زیادہ معطر محمد، شبنم سے زیادہ پاکیزہ محمد، شہد سے زیادہ میٹھا محمد، سورج سے زیادہ تابندہ محمد، مسکراہٹ سے زیادہ خوبصورت محمد، صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی داد خواہد خدمت چلتی رہے، تبدیلی دا دور ہے، مسکراہٹ ہی ہو جائے تو بڑی ہے۔ صلی اللہ صلی اللہ اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے، آمین، جی آمین۔ حضور سے محبت ہے جی کہ کون نہیں ہے؟ بولیے نا میرے ساتھ، ہے۔
آپ کا دوست آپ سے کوئی چیز طلب کرے اسے دے دو گے یا نہیں دو گے؟ دے دیں گے، کھل کے بولو میں کچھ نہیں مانگتا، دے دو گے؟ میں بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ بول رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے۔ آپ کو یہاں ابھی میں کہوں کہ باہر آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا استاد کھڑا ہے، وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے، دے دیں گے؟ دوڑ کے جائیں گے نا؟ میرے ساتھ بولیے تھوڑا سا، خدا رحم، دے دیں گے؟ میں کہوں آپ کا مرشد کھڑا ہے، آپ کا پیر یا آپ کا استاد کھڑا ہے باہر، اور آپ کے دل میں اس کا ادب و احترام بھی ہے، وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ آپ دے دیں گے۔ ساری کائنات کا مرشد، سبحان اللہ، نبیوں کا نبی، وہ آپ سے ایک چیز مانگتا ہے۔ میں ذمہ داری سے جملے عرض کر رہا ہوں، پیارے آقا نے آپ سے ایک چیز طلب کی ہے، دیں گے؟ اس میں تو شک نہیں ہونا چاہیے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، علماء کرام میرے دائیں بائیں تشریف فرما ہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ پیارے آقا نے ایک چیز طلب کی ہے، آقا فرماتے ہیں امتیو مجھے محبت چاہیے، مجھے محبت چاہیے۔ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت، بڑی توجہ، یا رسول اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے دماغ میں ہے، وہ محبت کا ڈھنگ نہیں جو تیرے سامنے ہے، ٹھمکے نہیں چاہیے مجھے، میں وہ محبت چاہتا ہوں جو میں محمد کے دل میں ہے۔ توجہ توجہ، میں بڑا قیمتی جملہ عرض کر رہا ہوں، بہت قیمتی، آپ کی توجہ ہے اس لیے سنا رہا سکتا ہوں۔ محبت چاہیے، یا رسول اللہ محبت ہے، فرمایا والدین سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ، یا رسول اللہ بس کافی ہے، فرمایا نہیں، اولاد سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ، یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا، فرمایا نہیں، مال و دولت، کاروبار، جائیداد، کھیتی باڑی، پلازے، ان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ، یا رسول اللہ بہت ہے، فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ محبت کر میرے ساتھ۔ میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں؟ پیارے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا، جناب عمر سے پوچھا، عمر جی یا رسول اللہ مجھ سے محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ والدین سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ اولاد سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ مال و دولت دنیا سے زیادہ؟ جی یا رسول اللہ۔ اپنی جان سے زیادہ؟ نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا مومن نہیں ہو۔ وہ ہستیاں وہ تھیں، وہ لب پہ وہی بات لاتی تھیں جو دل میں ہوتی تھی۔ ہم نے تو صرف کہنا ہوتا ہے نا، ہم سے تو جو مرضی ہے کہلوا لیں، غلام ہیں غلام ہیں۔ اور میں تنقید نہیں کر رہا، یہ وہ نعرہ جو آپ بھی لگاتے ہیں میں بھی لگاتا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں۔ غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہی ہے رسول میں، موت بھی قبول ہے۔ کہنا ہے نا، ہم سے جو مرضی ہے کہلوا لو، کہہ دیں گے، کہنے میں کیا رجا ہے۔ قاضی صاحب قدم بڑھاؤ، پیچھے مڑ کے دیکھو دو بندے نہیں لبدے۔ توجہ ہے؟ حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے زیادہ نہیں۔ آقا فرماتے ہیں عمر مومن نہیں ہو، عمر مومن۔ حضرت عمر ایک لمحہ لیتے ہیں صرف، یا رسول اللہ ایک لمحہ دیجئے، پہلے اس بات کا علم نہیں تھا، پہلے اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، محبت مصطفیٰ کا تقاضا
کیا پہلے علم نہیں تھا، ایک لمحہ دیکھ دل سے رابطہ کیا، یوں ہی ساڑھے ارگو نہیں کہہ دیتا بس ٹھیک ہو گیا، نہیں، دل سے رابطہ کیا، نگاہیں اٹھائیں، عرض کیا یا رسول اللہ ہن پوچھو، یا رسول اللہ اب پوچھئے، جی عمر اپنی جان سے زیادہ محبت ہے؟ جی یا رسول اللہ اب عمر کو اپنی جان سے ایسی محبت ہے آپ کے ساتھ، ایسی محبت ہے کہ اب عمر کے سامنے بھلا کوئی آپ کا فیصلے کا انکار کر کے تو دکھا دے۔ فرمایا اب مومن ہو، توجہ ہے؟ اللہ ہمیں حضور سے ایسی محبت نصیب فرمائے۔ بولیے کوئی عام جو عام بات نہیں، یا رسول اللہ اگر میں اتنی محبت آپ سے نہ کر سکوں، کمزور ہوں، یا رسول اللہ اگر میں اتنی محبت نہ کر سکوں، پھر اب آقا کا فرمان سن لیجئے، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنون، اگر اتنی محبت نہیں کر سکتا تو پھر خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا۔ حضور کا فتویٰ ہے، میرا نہیں، میرے استاد کا نہیں، میرے مرشد کا نہیں، میرے ابا جی کا نہیں، آقا فرماتے ہیں لا یؤمنون، پھر خود کو ایمان والا کہنے کا تکلف نہ کرنا۔ اب محبت ہوتی کیوں ہے؟ اجازت ہو تو دو جملے رکھنا۔ محبت پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا نے یہ کیوں فرمایا کہ اتنی محبت، یہ بھی تو حکم ہو سکتا تھا، سوچنے والی بات ہے، نوجوان طبقہ سوچ سکتا ہے، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے میری ساتھ اتنی محبت کر جتنی والدین کے ساتھ کرتا ہے، بڑی بات تھی، میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، بڑی بات تھی، میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی جان سے کرتا ہے، بولو نا، یہ کیوں فرمایا سب سے زیادہ محبت کر؟ اب توجہ، آقا فرماتے اس لیے کہ تیری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، اور ہر غم اور خوشی کے موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی رائے، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی بیوی کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی لیڈر کی بات۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے مولوی کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے لیڈر کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے برادری کی رسم مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے حکم برابر نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب کسی بات پر، کسی پہلو پر، کسی موقع پر میرا حکم آ جائے، اب سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دے، محمد کے دامن سے جڑ جا۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ محبت ہوتی کیوں ہے؟ حسن کی وجہ سے۔ میں دو جملے صرف عرض کروں گا، حسن کی وجہ سے۔ حسین سے لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے محبت کرتے ہیں، آقا سے بڑھ کے کوئی حسن والا ہے تو لاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن کو 100 حصوں میں بنایا، 99 ایک سائٹ پر کیے، ایک اٹھایا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا، آدھا اکیلے یوسف کو دیا، باقی 99 حصے اپنے محبوب کو عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ میری باتیں ویسے سمجھ بھی آ رہی ہیں، کوئی نہیں آ رہی؟ میں محنت تب کروں جب آپ کو سمجھ آ رہی ہو، سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ حسن کیسا؟ سیدہ فاطمہ، پہلے آقا گھر میں تشریف فرمائے، سیدہ فاطمہ آئیں، دستک دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، واپس پلٹ ہو گئی۔ پیارے آقا پوچھتے ہیں فاطمہ کیا وجہ ہے؟ آئیں، سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، واپس ہو گئی ہو، وہ بتایا نہیں۔ سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں ابا جی 3 دن سے گھر کے کھانے میں کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا گھر میں،
بھوک تھی، آپ کا دیدار کرنے آئی ہوں، جب بھی آپ کا دیدار کرتی ہوں بھوک ختم ہو جاتی ہے، پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ علماء کرام موجود ہیں، تشریف فرما ہے، میں ان کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ایک اپنا ذوق ہے، پیارے آقا کا حسن ایسا کہ فاطمہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، النظر الی وجہ خواہش کرے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، علی دیکھے، معاویہ دیکھے۔ پتہ نہیں سمجھو گے یا نہیں سمجھو گے، میں اپنے اس جملے پہ قرآن سے دلیل دوں گا انشاءاللہ۔ میرے آقا کا حسن وہ حسن ہے کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ اب یہ بڑا اوکھا سا جملہ ہے، ایڈا سوکھا نہیں۔ اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس وقت اس پلر کو دیکھ رہا ہوں، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جب آپ کو دیکھ رہا ہوں تو پھر ادھر نہیں دیکھ رہا۔ اللہ کیسے کہہ سکتا ہے میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں؟ اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو زمین کی تہوں میں اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اللہ اگر کہے تو کتنا لطف ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ میری تقریر خوش کے بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ جو کہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے آقا کا حسن وہ حسن ہے کہ بنانے والا دیکھے۔ اللہ فرماتے ہیں محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، نرا ارا یرا نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا میں اللہ تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، باقال صاحب، قد نرا تقلب، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے آقا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفرق زمیں اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہے، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ سامن کے امٹتے ہوئے بادل، قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تابے لبدندان پیغمبر، حرف بسناخانی خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی تنک ہے، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرہ تکبیر۔ حسن آقا سے بڑھ کے کوئی ہنسی ہے تو پھر ٹھیک ہے اس سے پیار کر، آقا سے بڑھ کے کوئی ہنسی ہے تیرے سینے میں موجود تو اس کا حلیہ اپنا، آقا سے بڑھ کے کوئی ہنسی ہے تو تیرے تصورات میں تو اس کی سنت کو گھر میں لا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، اور منافقت کنوں کہندے نے، سونے آقا نے یہ اپناواں گا میں انگریزاں نے، سونے آقا نے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حضور دی ادا قبول نہیں۔ بات آگے چل رہی تھی لیکن ایک اور جملہ آ گیا۔ میں پچھلے دنوں بٹخیلا میں تھا، شمالی علاقہ جاتی اوپر پہاڑی علاقہ ہے، بہت شدید ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں۔ میں ایک گھر میں جہاں میں مہمان تھا تو میں نے صاحب خانہ کو دیکھا کہ ان کی اتنی لمبی داڑھی،
بہت لمبی. تو میں حیران ہوا, میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی اور طبقے سے تعلق ہو, ان کا علماء سمجھ رہے ہوں گے. تو میں نے کہا خیریت ہے, آپ کی اتنی لمبی داڑھی, آپ کس مسلک سے تعلق ہے؟ میں نے کہا مسلک وہی جو آپ کا ہے. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں کلین شیو تھا. میں نے خواب دیکھا. خواب میں نے دیکھا کہ حشر کا میدان ہے, قیامت ہے, اور نفس نفسی ہے, چیخ و پکار ہے, ایسی ایسی چیخیں وہ کہتے ہیں کہ میں اب بھی تصور کروں تو میں کانپ جاتا ہوں, ایسی چیخیں. اچانک سے مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں ایک صاحب بیٹھے ہیں, وہ جسے پرچی دے دے اس کا بیڑا پار ہے. وہ جسے پرچی دے دے لکھ کے اس کا بیڑا پار ہے. کہتے میں وہاں پہنچا تو بہت رش ہجوم لگا ہوا, تو میں نے انہیں ہٹا کے ہجوم کو میں نے آگے گردن کی تو دیکھا کہ پیارے آقا تشریف فرما ہیں. پیارے آقا تشریف فرما ہیں, اور وہ واقعتاً جسے یوں پرچی پہ لکھ کے دیتے ہیں وہ اچھلتا ہوا خوشی سے چھلانگے مارتا ہوا جا رہا ہے. جیسے ہی میں آگے ہوا تو پیارے آقا فرماتے میرے پیچھے آئے ہو پرچی لینے, چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ میری داڑھی کی وجہ وہ خواب ہے. میں یہی جوانوں سے کہوں گا کہ جس حالت میں کوئی دفن ہوتا ہے, مرتا ہے, اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. یہی جملہ اگر پیارے آقا نے آپ کو کہہ دیا کہ میرے پیچھے آئے ہو, بولیا دیکھا ہے اپنا, کیا جواب دو گے؟ وہاں کس کے پاس جاؤ گے؟ وہاں تو اور کوئی نبی بھی نہیں اپنی قوم کو نہیں پکڑ رہا ہوگا, نبی بھی کہیں گے کہ حضور کے پاس جاؤ. دو رنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا. میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ یا محبت کا دعویٰ چھوڑ, یا محبت کر, یا محبت کا دعویٰ چھوڑ, یا اپنے گھر میں حضور کی سنتیں لا. یا محبت کا دعویٰ چھوڑ, یا پھر اپنی شادی, اپنی غمی, اپنی تجارت, اپنی معیشت, اپنی معاشرت آقا کے بتائے ہوئے حکم پر لا. میری باتیں سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ میں بس سمیٹتا ہوں بات, زیادہ دور نہیں لے کے جاؤں گا. تقریباً میرے خیال میں 40-45 منٹ ہو گئے مجھے گفتگو کرتے ہوئے. اب میں سمیٹتا ہوں. محبت ہوتی ہے حسن کی وجہ سے. ایک اور جملہ سنیے, محبت کی ایک اور وجہ ہے قربت. کیا قربت. یا رسول اللہ میں آپ کے قریب کیسے؟ 14 صدیاں بعد میں پیدا ہوا. اللہ قرآن میں جواب دیتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. آقا کیسے قریب ہیں, اس آئے مبارکہ کا میں ترجمہ نہیں کروں گا, میں سہارا لے رہا ہوں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے قول کا. ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. وہ حضرت تھانوی آج بازاری لوگ, ناقبت اندیش لوگ جس تھانوی پر گستاخی کے تیر برساتے ہیں, اس تھانوی کا جملہ تولو. وہ تھانوی لکھتے ہیں کہ خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے تو حرام ہے. جنہوں سمجھ آ جائے کہ یہ جملے دی وہ چپ نہیں رہ سکے گا. باما میرا اپنا تے یا اپنا, جنہوں سمجھ آ گئے وہ چپ نہیں رہ سکے گا. باما جنہ بھی بخیل ہویا جے اندر ایمان رکھی ہوئی تھے. یاد رکھیں علماء موجود نے, آقا فرماندے نے بخیل نو جنت دی خوشبو بھی نہیں آنی. جنت دی خوشبو کئی سینکڑا میلاں تو آندی. یہ مطلب ہے بخیل بندہ بہت دور ہونا جنت تو.
جڑا حضور دی تعریف سن کے سبحان اللہ بھی نہ آکھے اس تو بڑا بھی کوئی بخیل ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آقا کیسے قریب ہے؟ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے کوئی چھلانگ لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے۔ اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا واجب ہے، اس لیے کہ ہمیں اپنی جانوں پہ وہ حق حاصل نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ حق حاصل ہے۔ میری بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ محبت کی وجہ حسن، قربت، محبت کی وجہ انعام، کیا؟ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا۔ کیا کیا؟ بولو نا، ہلکا ہلکا بولو، ڈرو اس دن تو جدو پھر لاک ڈاؤن لگ جائے۔ اس ہستے سونا ہو کے بولو تے رب تو دعا کرو اللہ اس بیماری تو جان چھوڑا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ان احسان کیا۔ ایک جملہ سن لیجئے، بس لب پہ آ گیا ہے، میں بات آگے لیے جا رہا ہوں۔ جب اس پہ بات ہوتی ہے نا تو حضرات فرماتے ہیں اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا، پانی دیا احسان نہیں جتلایا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے احسان جتلائے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان نہیں، میری کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ انداز ہے نا ایک احسان کا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمتیں نہیں گن سکتے، احسان نہیں جی ہے نا۔ اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمتیں نہیں، نعمت اللہ، ایک نعمت۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ، میری ایک نعمت، ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بولیے بولیے میرے ساتھ، میری ایک نعمت بھی نہیں۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، پانی نعمت میں نے گن لیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ایک بھی نہیں گن سکتے۔ میں نے کہا آنکھ نعمت میں نے گن لی، میری باتیں سمجھ آ رہی کیوں نہیں آ رہی؟ زیادہ مشکل تو نہیں کر رہا؟ زبان نعمت میں نے گن لی، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب اللہ کا فرمان سچا ہے نا کہ ایک بھی نہیں گن سکتے۔ اور میں نے جو کہا کہ میں نے آنکھ گن لی، زبان گن لی، دل گن لیا، دماغ گن لیا، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اب مانا رکھوں آپ کے سامنے، تھوڑا سا مسکرا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں یوں نام لے کے نہیں، آنکھ گن کے بتا آج تک کتنا دیکھا۔ کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ حضور کا روزہ دیکھا، کتنی دفعہ والدین کو دیکھا، کتنی دفعہ اولاد کو دیکھا، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے۔ زبان نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا بولا، کتنا چکھا۔ نام لے کے نہیں، گن کے بتا۔ پانی نام لے کے نہیں، گن کے بتا آج تک کتنا پیا، کتنا وضو کیا، کتنی پاکیزگی حاصل کی، کتنا فصلوں کو لگایا، نہیں گن سکتے۔ یہاں جو فرمایا نا محبوب کی آمد پر لقد من اللہ، من اللہ کہتے ہیں ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو، ایسا احسان جس کا۔ اب یہ دیکھنے میں مانا تو کر دیا لیکن سمجھے یوں نہیں سمجھائے گی۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی، اولاد اٹھائی دے دی، شہرت اٹھائی دے دی، صحت اٹھائی دے دی، یہ سارا کچھ دینے کے بعد اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا، خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔
اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اوے مومنو ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا. واہ ماشاء اللہ. پیکرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہے، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہے. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تقویم اعظم میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، عفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ،